السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ انعام آیت نمبر 114 سے 119 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، اور آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اٹکل پچو باتیں ہی کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں، مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہیں، اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب جو ہے وہ حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ پچھلی آیات میں جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اس کا خلاصہ تھوڑا سا پیش کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے، آپ سے دشمنی رکھتے اور عناد سے کام لیتے ہیں، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے، اس لیے ان دشمنوں کی وجہ سے آپ غم نہ کھائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے، جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے وہ سب کے سب ان کی قوم کے لوگ جو تھے سب پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے، تو وہ
پیغمبر جھٹلائے جانے پر، ان کی تکذیب پر، ان کی ایذاؤں پر صبر کرتے رہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اے ہمارے رسول، آپ کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ آپ کا پروردگار جو ہے، آپ کا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔ اسی طریقے سے جب کہ نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی گئیں دین کی دعوت دینے پر، توحید کی دعوت دینے پر، رسالت کا اقرار کرنے پر اور رسالت کی گواہی دینے پر کتنی آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ جب نبی علیہ السلام پر وحی اتری اور آپ ڈرتے ہوئے پہاڑ سے اترے، غار حرا سے ڈرتے ہوئے جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ نے کہا تھا زملونی زملونی، پھر آن کر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ کو کپڑا اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، تو حضرت خدیجہ نے آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا تھا، اور آپ نے پھر جو ان کے ساتھ غار حرا میں جو ہوا تھا وہ بتایا کہ اس طریقے سے ایک فرشتہ آیا، ایک شخص آیا اور اس نے مجھ کو اس طرح سے دبوچا۔ تو آپ بڑے خوف زدہ حالت میں تھے۔ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے گئیں اور پھر ان کو سارا معاملہ بتایا اور ان کو کہا کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو ورقہ بن نوفل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے وہی کچھ بیان کیا جو حضرت خدیجہ نے کہا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل نے یہی نبی علیہ السلام کو کہا تھا کہ جس نے بھی یہ دین کا پیغام پہنچایا اور یہ دین لے کر آیا، ان کو لوگوں نے بہت تکلیفیں دیں اور اپنے بستی سے نکال دیا تھا، اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو بڑے ہی حیران ہو کر بڑے حیران لہجے میں کہا کہ کیا مجھ کو بھی میری بستی والے، میری قوم کے لوگ مجھ کو بھی نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر بھی اس طرح کا دین لے کر آتا ہے تو اس سے دشمنی کی جاتی ہے اور اس کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو ان بستی سے نکال دیتے ہیں۔ یعنی شیاطین سیرت جنوں اور انسانوں میں سے ان کے دشمن تھے۔ شیاطین الانسی، سبحان اللہ، کہا شیاطین جو ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور پیغمبروں کے دشمن جو ہیں جنوں میں سے بھی شیاطین اور انسانوں میں سے بھی شیاطین تھے۔ اور ہر وہ شیطان ہے جو شر کے ساتھ اپنے جیسے کو دین سے دور کر دے، یعنی پیغام توحید نہ سنے اور رسالت کا اقرار نہیں کرتا، یا اسلام لانے والوں کا یا اسلام کے داعیوں کا دشمن ہوتا ہے، جو صحیح بات اور حق کی بات لوگوں کو پہنچاتے ہیں، تو شیطان نما انسان جو ہیں وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں ان داعیوں کے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کے اور رسولوں کے دشمن بن گئے تھے۔ تو اور لکھتے ہیں امام حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ابن کثیر میں کہ ہر وہ شیطان ہے جو شر کے ساتھ اپنے جیسے کو دین سے دور کر دے، اور رسولوں کے دشمن اسی قسم کے شیاطین انس و جن ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہر داعی کو اور ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ ارشاد الہی ہے کہ جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دل میں غلط سلط الٹی سیدھی مکر و فریب والی باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے دل میں ایسی مزین، ایسی خوبصورت اور ان کو مزین باتوں کو بہت اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور تاکہ جاہل جو ہیں جب ان کی باتیں سنیں تو وہ ان کے فریب میں آ جائیں۔ اور ایسے ہی ہوتا آیا ہے اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو کوئی داعی اسلام کھڑا ہوتا ہے خالص توحید پہنچانے کے لیے، حق و باطل کی تمیز سکھانے کے لیے، تو شیطان نما انسان جو ہیں جنہوں نے شیطانی لبادہ پہنا ہوا ہے، وہ انسان اپنے باتوں میں بہت خوبصورتی کر اپنی باتوں کو خوبصورت بنا کر دین سے نفرت ڈالنے کے لیے، لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے مکر و فریب کے ساتھ باتوں کو خوبصورتی کا لبادہ پہنا کر بہکاتے ہیں، اور
اس بہکانے میں کون لوگ آتے ہیں؟ وہی لوگ آتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو دین کو، توحید کو پسند نہیں کرتے اور باطل کو پسند کرتے ہیں، باطل کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ وہی ہوتے ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین کو سنبھالے ہوتے ہیں اور اسی روش پر چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر اچھی بات بھی بتانے والا کوئی داعی آ جائے تو وہ اس کی بات کو نہیں مانتے، اور پھر جیسا کہ خوبصورت ملمہ کی ہوئی باتیں جب ان کو بتائی جاتی ہیں، مزین باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں، ان توحید والوں کی کے خلاف جب باتیں بتائی جاتی ہیں کہ بھئی انہوں نے تو یہ کیا ہے، ان کے لیے تو ایسے کرنا چاہیے، پھر یہ لوگ برباد ہوں گے، پھر یہ لوگ بدنام ہوں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا جب یہ دنیا میں رسوا ہوں گے، تو ایسی باتیں جو ملمہ کی ہوئی ہوتی ہیں ان باتوں کو خوبصورت اور حسن ڈال کر ان کو بہت ہی بڑھا چڑھا کر جب پیش کرتے ہیں تو جاہل لوگ جو ہیں وہ ان فریبی باتوں میں اور ان ملمہ کی ہوئی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر اور اس کے مشیت و ارادے سے ہوتا ہے کہ ہر ایک نبی کے لیے ان لوگوں میں سے اس کا کوئی دشمن بھی ہوتا ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں، یفترون یعنی جھوٹ باندھتے ہیں، جو بھی یہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ گھڑ رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، انہیں ان کے جھوٹ کے ساتھ ہی چھوڑ دیجئے اور ان کی دعوت کے سلسلے میں آپ بالکل فکر مت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل کیجئے، کیونکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کافی ہے اور وہ آپ کا حامی و نصیر ہے۔ فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ اس کی طرف مائل ہوں۔ حضرت عباس اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں أَفِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کے دل، ان کی عقلیں اور ان کے کان آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس سے مراد کافروں کے دل ہیں۔ اور یہ کن کے دل ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں جو ایسی افترا بازیاں کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، جو توحید پر بھی ایمان لاتے ہیں اور توحید کے پکے ہوتے ہیں، ان کا آخرت کے دن پر بھی ایمان ہوتا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا جو ہے وہ کبھی بھی ایسی الٹی سیدھی باتوں پر نہ ایمان لاتا ہے اور نہ ہی ان کے پیچھے لگتا ہے لوگوں کے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں یوم القیامہ میں نے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی سامنے لایا جائے گا، اور ذرہ برابر شر بھی کیا ہوگا، برائی کی ہوگی تو اس کا بھی حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے دینا پڑے گا۔ تو ان باتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں۔ فرمائیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، قیامت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ راضی ہوں اپنے اس جھوٹ سے جو افطرا وہ باندھ رہے ہیں اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیجئے تاکہ ان کا دل اپنی باتوں کو ماننے لگ جائے اور ان کا دل اپنی اس افطرا پر، اس جھوٹ پر اور اس مکر و فریب پر راضی ہو جائے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کام بھی وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں یہاں تک کہ ان کا دل مائل ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر ان سے حساب کتاب لے گا، ان کو چھوڑے گا تو نہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اس جھوٹ کو وہ پسند کرتے ہیں اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ ان کو کرتے رہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اللہ ان کا دل ان کی باتوں کو سچا کر کے اور ان کا دل ان کی طرف مائل کر دے گا، اور یہ اپنی جھوٹی باتوں سے راضی ہو جائیں گے اور پھر وہ یہ کام کرتے ہی رہیں گے۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے کہہ دیجئے افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں اور حکم تلاش کروں
جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب بھیج دی ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں یہود و نصارہ کہ بے شک وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق نازل ہوئی ہے، برحق نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کے پاس سابقہ انبیاء کی طرف سے آپ کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں. فرمایا فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہوں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شک کرتے تھے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، نہیں، بلکہ مخاطب اللہ کے رسول کو کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کر رہے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے ہم سے کہی جا رہی ہے، ہم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ہمارے لیے یہ تنبیہ ہو رہی ہے کہ اس کتاب پر اور ان رسولوں پر جو یہ چیزیں، جو یہ کتابیں لے کر آئے ہیں، جو جن کے پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے، ان کتابوں پر شک نہ کریں. اور یہ شرط ہے، اور شرط کا یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ وہ واقعی اس کو کر گزریں گے یا وہ واقعی شک کرنے والے ہیں، نہیں، بلکہ یہ شرط ہے اور شرط کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی وقوع پذیر بھی ہوگی. یہ خطاب افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب مشرکین مکہ کو ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہود اور نصارہ دونوں اہل کتاب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، لہذا آپ ان میں سے کسی کو ثالث تسلیم کر لیں جو ہم میں فیصلہ کر دے کہ ہم میں کون حق پر ہے، یا وہ صلح یا سمجھوتا کی کوئی راہ نکال دے. ان کی اس تجویز کا جواب یہ ہے کہ میرا حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، میرا حکم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور حکم جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہمیشہ حکم کرتا ہے، اور اللہ کے سوا تو کوئی بھی انصاف کے ساتھ حکم نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا حکم صرف، میرا منصف، میرا حکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت کی وہ ساری باتیں آ گئی ہیں جو تورات اور انجیل میں ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتاتی ہے، یہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں سے کیا سلوک کیا، کن کن آیات کی وہ لفظی اور معنوی تحریف کر چکے ہیں، اور کون کون سی آیات کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے. تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے غلط کار لوگوں کو اپنا منصف تسلیم کروں؟ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. میرا حکم جو ہے، میرا منصف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک. الذین سے مراد اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں. اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس بات میں ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے کہ اہل کتاب یہ بات خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور حقائق پر مبنی ہے، اگرچہ زبان سے اقرار نہ کریں. اور الذین سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت قرآن مجید کو ہدایت کا سرچشمہ، منزل من اللہ اور ٹھیک ٹھیک امر حق کی نشاندہی کرنے والی کتاب سمجھتی ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کتاب میں توحید باری تعالیٰ پر اتنے دلائل دیے جا چکے ہیں کہ جن سے حق نکھر کر سامنے آ چکا ہے. سبحان اللہ. آپ کے پروردگار کے فرامین سچائی اور انصاف کے ساتھ پورے ہو چکے ہیں. اس کتاب کی تمام تر خبریں جو ہیں وہ سب سچی ہیں، اور اس کے احکام معتدل اور منصفانہ ہیں. کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان احکام و فرامین میں کسی طرح کا رد و بدل کر سکے، یا اس میں سے کسی آیت کو چھپا سکے، یا اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر سکے. اللہ اکبر. جیسا کہ اور کتابوں میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے جس چیز کو وہ چاہتے تھے اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ لیا، اور جس کو چھپانا چاہتے تھے اس کو وہ اڑا گئے اور انہوں نے لکھنا پسند نہیں کیا. دیکھیے، واضح رہے کہ کسی بھی الہامی کتاب کو سرسری طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جس کا تعلق اخبار یا خبر دینے سے ہوتا ہے،
جو وہ گزشتہ قوموں اور انبیاء کے حالات ہوں یا آئندہ کے متعلق پیشن گوئیاں ہوں، مثلا قیامت سے پہلے کون کون سے فتنے یا حوادث پیش آنے ہیں، اور خواہ ان کا تعلق ما بعد الطبیعیات سے ہو، جیسے کہ دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے حضور پیشی ہونا، اور اپنے اپنے اعمال کی پوچھ گچھ ہونا، اور جنت اور دوزخ وغیرہ کے حالات کا بیان، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اوامر و نواہی بیان کیے جاتے ہیں، خواہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق سے، یا خواہ معاشرتی اور تمدنی احکام ہوں یا معاشی یا سیاسی ہوں یا عائلی زندگی سے متعلق ہوں۔ قرآن مجید میں پہلی قسم سے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ مکمل اور ٹھوس حقائق پر مبنی اور سچی ہیں، اور دوسرے حصے میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ افراط و تفریط سے پاک اور نہایت معتدل اور متوازن ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی خود باتیں سننے والا اور ان کے ہر طرح کے حالات کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ روئے زمین کے اکثر لوگ گمراہ ہیں، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اکثر الاولین، سورۃ صافات، بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، اور فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، سورۃ یوسف۔ اور بہت سے آدمی گو کہ آپ کتنی ہی خواہش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ سب کے سب ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کتنی بھی خواہش کریں، کتنا بھی چاہیں، کتنی بھی حرص رکھیں کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ گمراہی میں مبتلا ہیں، دولت یقین سے محروم ہیں، ان کے پاس یقین نہیں ہے، اور ظنون کاذبہ اور باطل خیالات رکھتے ہیں۔ فرمائے ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے ہیں اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ خرص کے معنی اندازہ لگانے کے ہیں، اسی سے خرص النخل کا محاورہ ہے، جس کے معنی کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل کے وزن کا اندازہ لگانا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت کے مطابق ہے۔ هو اعلم من يضل عن سبیلہ، وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے لیے اسے آسان بنا دیتا ہے، وہ راستوں سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، اور ہر ایک کے لیے اسے آسان بنا دیتا ہے جس کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ اور مشاہدہ دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں عقل والے اور ذہین اور بااصول لوگ کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ معاشرے کی اکثریت جاہل عوام پر مشتمل ہوتی ہے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر ایسی اکثریت کو جاہل، فاسق اور ظالم اور مشرک قرار دیا ہے۔ ان لوگوں کا اپنا کوئی اصول تو نہیں ہوتا، نہ انہیں کسی بات کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اپنے کھانے پینے کے سوا نہ کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ اور کوئی بات سوچنے کی ان کو زحمت گوارا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس رخ لوگوں کی اکثریت جا رہی ہوتی ہے، جس جگہ میں جس رخ پر لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، ادھر ہی وہ بھی چل پڑتے ہیں کہ وہ تو اتنے لوگ ہیں، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی بڑی دنیا ان کے پیچھے، تو وہ لوگ جو ہیں ان کی طرف ہی چل پڑتے ہیں۔ وہ کسی بات کی تحقیق نہیں کرنا چاہتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ ان کے عقائد اور ان کے اعمال سب کچھ وہم و قیاس پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ اکثریت کی رائیں مختلف بھی ہوتی ہیں اور بدلتی بھی رہتی ہیں، اکثریت کی رائیں جو ہیں وہ مختلف بھی ہوتی ہیں اور بدلتی بھی رہتی ہیں، لہذا اکثریت کی اتباع ہمیشہ گمراہی پر منتج ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ کو اور مسلمانوں کو ان کے کہنے پر چلنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی رہے گا۔ حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اسی راستے پر چلنے کی تاکید کی جاتی رہی ہے، لہذا طالب حق کو ہرگز یہ نہیں دیکھنا چاہیے
جو حق کو جاننا چاہتا ہے، حق پر چلنا چاہتا ہے اور حق کو تلاش کرتا ہے، اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے لوگوں کی اکثریت کس راستے پر چل رہی ہے، دنیا کے لوگوں کی اکثریت، دنیا کے اکثر لوگ، بہت زیادہ لوگ کس راستے پر چل رہے ہیں، بلکہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر چلنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، خواہ اس راہ پر، اس راستے پر، اس مذہب پر چلنے والوں کی تعداد کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ وہ ان جانوروں کو کھا سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا، یعنی اس کا مخالف مفہوم کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ وہ ان جانوروں کو کھا سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ تو اس کا مخالف مفہوم کیا ہوتا ہے کہ ان جانوروں کو کھانا حلال نہیں ہے جس پر اس کا نام نہ لیا گیا ہو، جیسا کہ کفار قریش جو تھے مردہ جانوروں کے کھانے، نیز بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کے کھانے کو بھی حلال سمجھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور کے کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، اس کو کھائیں۔ کسی حلال جانور کو کھانے کے لیے شریعت نے 2 شرائط عائد کی ہیں، ایک یہ کہ ذبح کیا جائے اور اس کا خون نکال دیا جائے، ذبح کرتے وقت اس کا خون نکل جائے، اور دوسرے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ علماء یہود نے مشرکین مکہ کو یہ شرارت سمجھائی، ان باتوں سے بہکایا کہ مسلمانوں سے پوچھو کہ جو چیز اللہ نے ماری ہو اس کو تو تم حرام قرار دیتے ہو، یعنی جو چیز اللہ نے ماری ہو، مر گئی ہو، خود اپنی موت، کوئی بکری ہے، کوئی دمبا ہے، کوئی گائے ہے، اگر وہ خود مر گئی ہو تو وہ تم پر حرام ہے، اللہ نے مار دی تو تم اس کو حرام قرار دیتے ہو، اور جو چیز تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو تو اس کو تم حلال سمجھتے ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جب تم نے بنیادی طور پر دلائل صحیحہ کی بنا پر، صحیح دلائل کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم کر لیا ہے، تو اب فروع اور جزیات کی صحت کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ اگر ہر اصل اور فرع کو قبول کرنا ہمارے ہی عقلی قیاسات پر موقوف ہو تو پھر وحی اور نبوت کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ بالفاظ دیگر ہر شخص ایمان لانے یا نہ لانے کی حد تک تو خود مختار ہے، ایمان لائے یا نہ لائے وہ خود مختار ہے، چاہے ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن جب ایمان لا چکا تو پھر اسے وہی کے تابع رہ کر چلنا ہوگا، خواہ اسے شرعی احکام کی علت یا مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ تاہم علماء نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا کھانا انسان کی جسمانی یا روحانی صحت کے لیے مضر ہو۔ ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ خون جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے جانور کے جسم سے نکل جاتا ہے اور جانور جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خون جسم میں رہ جائے تو جسمانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے اور بیماری ہوتی ہے، اور اللہ کا نام لینے کا حکم کھانے میں برکت اور روحانی تربیت کے لیے دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ کافروں کا دستور یہ تھا کہ وہ مرا ہوا جانور تو کھا لیتے تھے لیکن خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے۔ مرے ہوئے کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اسے اللہ نے مارا ہے لہٰذا اس کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے، اور خود ذبح کرنے کو کسی جانور کا خون کرنے کے مترادف سمجھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ خواہ اس پر اللہ کا نام ہی لیا جائے، نام لے کر ہی اللہ کا ذبح کیا جائے، وہ اس ذبیحہ کو نہیں کھاتے تھے۔ اسی بنا پر یہود نے ان کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا، بہکایا، حالانکہ یہود تو اصل حقیقت سے واقف تھے، مگر اسلام کی دشمنی نے ان دونوں کو ہم نوا بنا دیا تھا، ایک ساتھ کر دیا تھا۔ یہود کے اس پروپیگنڈے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو ان کی گمراہ کن چال سے متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے یعنی حلال طریقے پر ذبح کیا جائے اس کے کھانے میں تمہیں کسی قسم کا تعامل نہیں ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے اس پروپیگنڈے کا کچھ اثر تم کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو اشیاء فی الواقع حرام ہیں ان کے متعلق احکام تمہیں پہلے بتائے جا چکے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سا کھانا حرام ہے، یہ تم کو تفصیل سے بتایا جا چکا ہے۔ کہ کون سا کھانا جو ہے حلال ہے اور کون سا حرام ہے، اور سبب کیا ہے جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اس کو نہ کھاؤ، جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں وہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے انہیں خوب واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ فصل ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، اللہ اکبر۔ وقد فصل لکم، یہ غالباً سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں بھی مردار، خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر مشہور کردہ چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر انہی چیزوں کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 145 میں بھی آیا ہے، پھر سورت بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی آیا ہے، پھر سورت مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کچھ مزید تفصیلات بھی بیان کر دی ہیں۔ لہذا سورت مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور کون سے جانور حرام ہیں کون سے جانور حلال ہیں۔ ہاں الا مستررتم، اگر تم مجبور کر دیے جاؤ، یعنی ایسا کوئی وقت آ گیا کہ جس میں تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے اور تم ایسی مشکل میں پھنس گئے کہ بھوک سے مر رہے ہو، تو پھر اگر جو حرام بھی چیز ہے، حرام بھی جو جانور کیا گیا ہے، اس کو بھی تم صرف پیٹ بھرنے کی حد تک، صرف اپنا جینے کی حد تک کہ تم اس سے جی سکو وہ اتنا کھا سکتے ہو اضطراری حالت میں۔ حرام چیز کھانے پر اگر تم مجبور ہو جاؤ تو وہ کھا سکتے ہو، لیکن پیٹ بھر کر نہیں بلکہ جینے کی حد تک کہ تم جی سکو، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، فرمائے کہ ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں، مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہیں، یعنی وہی اضطراری حالت میں کہ کسی ایسے مقام پر تم چلے گئے جہاں حلال کھانا مل ہی نہیں رہا، دشمنوں کی قید میں چلے گئے یا کسی جنگل میں چلے گئے اور وہاں پر حلال کھانا ہے ہی نہیں تمہارے زندہ رہنے کے لیے، تو پھر حرام بھی کھا سکتے ہو، یعنی جیسے خنزیر کا گوشت ہے وہ پھر تم کھا سکتے ہو، پیٹ بھرنے کی حد تک نہیں بلکہ گزارا کرنے کی حد تک، جینے کی حد تک کھایا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔